دعا کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے، اور بہت اچھا ہے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے دعا کے دوران بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے جہاں اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ پہلا تو یہ کہ اخلاص اپنایا جائے، کیونکہ عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا دعا کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اس کی صفات بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نام بہترین ہیں، لہٰذا اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ سے مانگا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے اور پھر جوامع الکلم یعنی جامع الفاظ کے ساتھ دعائیں کیا کرتے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اچھے ملبس میں یا اچھے لباس میں اور اچھی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کے، ہاتھ اٹھا کے اپنا فقر و فاقہ اور اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے اور اپنی چیز کو کلیئرلی مانگا جائے اور بار بار مانگا جائے، کیونکہ اگر دعا کے اندر اللہ کے سامنے انکساری بھی ہو، عاجزی بھی ہو اور دل کے اندر امید بھی ہو تو قریب ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح قبولیت کے اوقات کو بھی تلاش کرنا چاہیے، جیسے رات کا آخری پہر، اذان اور اقامت کے درمیان یا سجدے کے دوران۔ قبولیت کا بہترین موقع عرفات کے دن کا موقع بھی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفات کے دن کی ہے، اور جو بات میں نے یا وہ دعا جو میں نے اور گزشتہ انبیاء نے کی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ آپ پر رحم فرمائے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں جو جلدی نہیں مچاتے قبولیت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دعائیں قبول کی جائیں گی جب تک وہ جلدی نہ مچائے، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو ایسا کہتا ہے قریب ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اے مومن بھائیوں، دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں حرام کمائی ہے، یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کا دل غافل ہو یا کسی زیادتی کی دعا کی جائے، یعنی کسی گناہ کی دعا کی جائے یا قطع رحمی کی دعا کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اے وہ شخص جس کے اوپر ہم اور غم اور پریشانیاں آ گئی ہیں، جس کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آ گئی ہیں، جس کے لیے زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، جو بیماریوں کا شکار ہے، جو بہت سارے قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، جو بہت سارے گناہوں کا شکار ہو گیا ہے، بہت ساری دعائیں کرو کیونکہ اللہ ہی آسانیاں کرنے والا ہے۔ کوئی دعا کرتا کرتا ہلاک نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے امید باندھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔